ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کی بیت خوب جانتا ہے، دیکھتے آپ کو سنتے کانوں آپ کو رحمت علی خان جی کا سلام پہنچے۔ میرے عزیز ہموطنوں، آج ہم نے تاریخ کی ایک فیک پرسنالٹی یا ایک فیک فیملی کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق یعنی ہم اس کو یہ تعلق سوات سے اس کا بتایا جاتا ہے۔ بیسیکلی پرانی سوات کا ہے یہ، تو آج کے سوات میں ان کی خاندان کی ہسٹری نہیں آتی، لیکن پھر بھی ملکنڈ ڈویژن کی ہے۔ اس ہستی کا نام ہے ملالہ یوسفزئی، جس کو نوبل انعام سے نوازا گیا تھا ایک سوکالڈ ڈرامے کے تحت، اور اس میں کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی طاقتوں نے جو ہے نا کردار ادا کیا تھا اس فیک ہستی کو سامنے لانے میں۔ اور اب دنیا میرے خیال میں کو جو ہے نا احساس بھی ہوا ہے کہ یہ جو نوبل انعام گیا ہے یہ غلط ہاتھوں میں گیا ہے۔ اس وجہ سے یورپ، امریکہ اب اس کو اتنی پذیرائی اس کو نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے اس نے تقریباً 16 سال بعد سوات کا یا پاکستان کا رخ کیا۔ سوات کا نہیں، سوات کو تو یہ اب دیکھتی بھی نہیں ہے، اور یہ ہستی اب ایجوکیشن کے نام پر اپنے آپ کو متعارف کرا رہی ہے پوری دنیا میں، اور اس کے لیے ساتھ جو فنڈ ہے اس میں 1% حصہ بھی اس کا نہیں ہے۔ یہ فنڈ بھی ان طاقتوں نے، یورپ نے ان کو ایسی دیا ہے کہ آپ چونکہ ایک برائے نام سو کالڈ ایجوکیشن کی وجہ سے یہاں پر آئے ہو، جو طالبان کے دور میں آپ نے اس لیگیسی کو، اس انسرجنسی کو استعمال کر کے آپ فرنٹ پر لائے ہو، اور اس میں سب سے بڑا جو آپ نے مدعا یوز کیا تھا اس وقت وہ اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز تھی جو آج بھی آپ کر رہے ہو۔ مطلب آپ جس مقصد کے لیے پاکستان میں آئے ہو، لڑکیوں کی تعلیم جو ہے آپ پاکستان میں یا افغانستان میں یا جو سب کانٹیننٹ میں آپ جہاں پر بھی استعمال کرتے ہو، تو پاکستان میں تو میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کو ایجوکیشن بھی ہے اور یہاں پر لڑکیوں کو تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے، تو اس کانفرنس کا مقصد یہاں بنتا بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو آپ نے ذکر کیا افغانستان کا، وہاں پر وہ لوگ اسلامک لاس کو فالو کرتے ہیں یا اسٹڈیز کو فالو کرتے ہیں، تو ایک قول ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اگر غیر محرم وہ ایک بندے کو، ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھانا چاہے تو اس کے لیے کیا جو ہے نا کوالیفیکیشن ہوگی، تو اس نے بڑی خوبصورت انداز میں تو اس نے 2-4 لفظوں میں اس کا خلاصہ نکالا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر پڑھانے والا بایزید بستانوی ہو، یعنی ٹیچر بایزید بستانوی ہو، جو ایک ہماری روحانی شخصیت ہے، بڑا بزرگ، اور اگر پڑھنے والی لڑکی اگر رابعہ بصری ہو، رابعہ بصری بھی یعنی اسلامی انتہا پر تھی عورتوں میں، اس کی کردار، اس کی اخلاق اور اس کی جو ہے نا مثال نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ ام المؤمنین کے علاوہ جب یہ اس کو جو ہے نا، وہ تو اپنی جگہ پر وہ تو جو ہے نا وہ تو شہزادیہ ہے اسلام کی، یہ بھی اس کی جو کھاتے میں آتی ہے، لیکن یہ بعد از جو ہے نا صحابہ کرام جو اس وقت کے جو تھے اس کی بات کا سلسلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور جگہ جہاں پر پڑھایا جاتا ہو وہ حرمین الشریفین ہو، یعنی خانہ کعبہ ہو، یعنی استاد آپ کا کون ہوا، وہ بھی بزرگ ہوا، اور پڑھانے والی لڑکی وہ بھی بزرگ ہوئی اسلامی، ٹھیک ہے، اور جگہ انہوں نے خانہ کعبہ کا بتایا، اور اس کے اگینسٹ اگر کتاب جو پڑھایا جاتا ہو وہ قرآن شریف ہو، تب بھی غیر محرم کو آپ نہیں پڑھا سکتے۔ تو
افغانستان میں تو یہ فلسفہ ہے. اب میں نے پہلے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کی سب سے زیادہ جو تیزاب پھینکا جاتا ہے، جو کہ ریپ ہوتے ہیں، جو کہ ناجائز بچوں کی پیدائش ہے، جو کہ اس کو ایجوکیشن کا حصہ ہے، یہ ساری یورپ میں زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ایوارڈ کس کو ملتا ہے؟ وہ یہاں پر ایک نام میں آتا تھا، وہ نام میں بولی شنائے اس کا نام تھا، اس لڑکی کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا یہ جو حافظ کا انعام تھا یہ وہاں پر انگلینڈ کے کسی صحافی کو نہیں ملا یا رائٹر کو نہیں ملنا چاہتا؟ لیکن یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، یہ اسلامک اسٹڈی کو ملائن کرنا چاہتے ہیں، اسلامک لیگیسی کو ملائن کرنا چاہتا ہے. ان لوگوں کا کام یہ ہے. اب پاکستان میں تو یعنی تعلیم اپنی انتہا پر ہے، چاہے محرم کے ہاتھ میں ہو چاہے غیر محرم کے ہاتھ میں ہو. یہاں پر تو یہ ہوتا ہے، تو یہ کانفرنس یہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں یورپ، امریکہ آج بھی ان کریکٹرز کو جو کہ کریکٹر لیس ہے ان کو استعمال کرتے ہیں. کس کے لیے؟ دے اگینسٹ یوز اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز. تو یہ جو اسلام آباد میں 2 دن کا کانفرنس تھی، اور ایسی لڑکی، ایسی شخصیت جس کو سوات کے طلباء بچیاں جو تھی، جو کہ یہاں پر کالج ہے سید الشریف میں ڈگری، اس پر حکومت نے ایک منظور کرایا تھا کہ اس کو ملالہ یوسفزئی کے نام سے لگایا. وہ بورڈ بچیوں نے خود اتارا تھا. یہاں پر لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں. اگر ایجوکیشن کی حساب سے لیا جائے تو خوشحال پبلک اسکول ملالہ یوسفزئی نے کسی اور کو ہینڈ اوور کیا ہے. مطلب جس کاس کے لیے وہ یہاں سے اٹھی تھی، جس کاس کے لیے اس میں سب سے زیادہ جو کردار تھا یہ آج کی اینکر میں وہ حامد میر صاحب کا تھا. بڑا تکڑا صحافی ہے، لیکن یہ ساری جو اگر قیامت کے دن اس کی جو پہنچانے کے اعمال میں ہوگا تو وہ ایک حامد میر صاحب ہوں گے، اور ایک یہ ہمارا یہاں پر ایک پی آر او تھا اس وقت، ہمارا بڑا اچھا دوست تھا، ایک اس کا جو ہے نا اس سے حساب لیا جائے گا کہ اس فیک کریکٹر کو دنیا کے لیے ایک لیگیسی، جو سوکارڈ لیگیسی بنانے کی کیا ضرورت تھی. اصل میں جو اینٹی اسلامک جو لوگ ہیں یا جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں پر، یعنی پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہیں پر عورت مارچ نہیں ہوتا. کچھ قوموں نے منایا ہے لیکن یہاں پر وہ مناتے ہیں، جبکہ عورت کی حقوق اسلام بہت زیادہ دیتا ہے. اسلام وراثت دیتا ہے. آپ انگلینڈ میں دیکھ لو، 12 گھنٹے بیوی نوکری کرے گا، 12 گھنٹے شوہر کرے گا، ایک دوسری کا منہ نہیں دیکھ سکتے. لیکن وہاں پر رائٹس ہے. یہاں پر شوہر بھائی باپ کے لیے اتنے مسائل ہے کہ اس کو بہو، بیٹی، بیوی اور بہن سنبھالنے کے لیے یہ اپنی ساری زندگی کی مشقتیں، محنتیں وہ اپنے ضائع کرتے، اپنی خواہشات کا جو ہے نا وہ جو ہے نا سیکریفائس دیتے ہیں. لیکن الٹرنیٹ میں وہ لوگ جن میں طلاق کی ریشو، جس میں حرامزادگیوں کی ریشو، جس میں وائلنس کی ریشوز بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں ہائی لائٹ کرتا. یہاں پر جب شوہر جتنی عزت، جتنی تکریم، جتنی سیکریفائسز اپنے بیوی کے لیے دیتا ہے، شاید کسی معاشرے میں آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہے. جو لوگ اس کے لیے جو اپنی زندگی جو ہے نا وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اپنے بیٹیوں کے لیے. یہاں پر اسلام 2 جگہ پر اپنی جو ہے نا بہن بیٹیوں کو جو ہے نا وراثت دیتی ہے. بیٹی کو باپ کی وراثت میں آدھا حصہ ملتا ہے، اور پھر شوہر کے وراثت میں اس کو 1/8 ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور تقریم بھی ساتھ میں ملتا ہے. اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پلدار درخت ہے. بہنوں بھائی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پلدار درخت ہے،
بہن اور یہ بیوی ماں اور یہ خالہ یہ پلدار درخت ہے دعا دینے کے لیے، تو یہ آپ کو دعا دے گی۔ وراثت کے بعد بھی آپ نے ان کو جو ہے نا خوش رکھنا ہے، ان کی خیال رکھنا ہے، ان کا جو ہے نا ذریعہ معاش کا خیال رکھنا۔ اور تب سب سے پہلے بائی کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا کاروبار خراب ہو جائے، کہیں پر بھی آپ کو تنگ دستی آ جائے، تو آپ اپنے ساتھ کھانا لے کر اپنی بہن کے گھر جاؤ اور وہاں پر اس کے ساتھ کھانا کھاؤ اپنے کھانے میں، تو آپ کے کھانے میں برکت آئے گی۔ جبکہ الٹرنیٹ میں جو ایک مثال بنی ہے ایک حادثے کے بعد، اور اللہ نے اگر معاذ اللہ میں یہ نہیں کہتا، لیکن ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اللہ نے ان قوموں کے چہروں کو مسخ کیا ہے جو کہ نافرمان تھے، جو کہ بد کردار تھے، جو کہ ظالم تھے۔ اس دور میں کسی کا شکل مسخ نہیں ہوا ہے۔ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہو، جو بھی چیزیں آپ کر رہے ہو، وہ اسلام کے لیے آپ اس کی سٹڈیز کو ملائن کرتے ہو، آپ اس کے کانسیپٹ کو ملائن کرتے ہو، آپ اس کی لیگیسی کو ملائن کرتے ہو۔ یہ کانفرنس جس پر اگر حکومت پاکستان نے بھی کچھ لگایا ہے، تو میرے یہ خیال سے یہ ویسٹ آف ٹائم تھا، یہ ویسٹ آف منی تھا، کیونکہ اس کا پاکستان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ایجوکیشن پاکستان میں ماشاءاللہ یونیورسٹیاں، لڑکیوں کے لڑکوں کے بچیوں کے اسکول کالج، یہ تو اب بتحاشا ہے پاکستان میں۔ اس طرح کی کارروائیاں پاکستان میں کر کے آپ کیا ثبوت دینا چاہتے ہو کہ پاکستانی عوام آپ کے اس مسخ شدہ جو ہسٹری ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ بچیوں نے تو آپ کا نام بھی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، آپ کا تعلق سوات سے ہے، آپ نے اپنی ایجوکیشن کو یہاں سے جو ہے نا اس کو فروخت کر کے، اس کو ہینڈ اوور کر کے آپ نے تعلیم کے اچھی سفیر، سوکار سفیر ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ میں رحمت علی خان جی آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔